اوکے احسن اقبال صاحب، ان کا سارٹ آپ کو ایک سنواتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بلوچستان ماڈل اپلائی ہونے جا رہا ہے، سنائیے جی۔ کل جو حکمران جماعت کا اجلاس تھا اس میں ان کے اندر سے بھی چیخوں کی آواز سنائی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل تو شروع ہو گیا ہے، خود ان کے اندر بھی توڑ پھوڑ شروع ہے، اور جیسے بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا جو تبدیلی آئی وہ خود حکمران اتحاد کے اندر سے آئی۔ فواد صاحب وہ کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد کے اندر سے جس طرح بلوچستان میں تبدیلی آئی یہاں بھی آئے گی۔ آپ کے لوگ جو بات کر رہے ہیں آپ اسے کسی اور کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اندر جو ہے وہ کام اسی طرح ہوگا جس طرح بلوچستان میں ہوا۔ احسن اقبال صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، یہ تو بیسکلی دیکھیں نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف سے، شہباز شریف سے جان چھوٹے، اور یہ جب جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سر آپ ان پہ لعنت بھیجیں نا، آپ ہمیں دیکھیں ہم کتنی اچھی قیادت فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ سارے لائن میں لگے ہوئے یہ کدھر جا کے کہتے ہیں اور کیا یہ کدھر جا کے کہتے ہیں؟ پتہ ہی ہے جدھر جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ خبر آپ کی پکی ہے کہ یہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں؟ بڑا انڈائریکٹلی ہر ایک کوئی کہتے رہتے ہیں کہ سر ہم پہ نظر کریں نا، باقیوں پہ چھوڑیں، میں ہی ہوں نا۔ اچھا ان کو چھوڑیں آپ، یہ تو وہ لوگ ہیں، میں حیران ہوں کہ میں نواز شریف ہے، خواجہ آصف ہے، یہ لوگ جنہوں نے باہر، مطلب آپ دیکھیے ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر، فورن منسٹر، ڈیفینس منسٹر دبئی کا اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، اینڈ دین دے ہیو آڈیسٹی کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں کہ جی ملک کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ تو ان کے اپنے کریکٹر ہیں کہ انہوں نے ایز اے سٹنگ فورن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے دبئی کا کہ جی مجھے تنخواہ فلانی کمپنی دے دے، یہ تو ان کا کریکٹر۔ پی ٹی آئی کو بورس جانسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو انٹرنل کوئی تھریٹ نہیں؟ میں صرف نہیں چھوڑے جی، پی ٹی آئی کا عمران خان کے قد کا پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں کیا ہونا ہے۔ اچھا میں صرف آپ کو بتاؤں، یہ بورس جانسن کا ذرا دیکھیں کیا، وہاں پہ صرف اس نے لاک ڈاؤن کیا، خود ایک پارٹی پہ چلا گیا۔ آج پوری تحریک وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنے بات کی اور آپ اس طرح سے چلے گئے۔ پاکستان میں سٹنگ پرائم منسٹر، فورن منسٹر، ڈیفینس منسٹر کامل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں بزنس ایز یوزل ہے، کوئی پرابلم نہیں، سارے ٹی وی والے بھی بلاتے ہیں، ان سے ان کی جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھاشن دیتے ہیں رات کو بیٹھ کے ہمیں کہ ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، آگے کیسے لے کے جانا ہے، اور یہ حکومت کتنی بری ہے۔ لیکن اگر آپ الیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ویسٹرن ڈیموکریسی میں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، پھر تو وہ بھی ہے کہ کوریا میں اگر کشتی ڈوب جائے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ لوگ پارلیمان کے اندر بھی تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، یہ لڑائی جھگڑا تو ابھی ہوا ہے نا، اگر آپ ایک بندہ الیکٹڈ ممبر ہے اور اس کے اوپر چارجز ہیں وہ کورٹ کے اپنی جگہ، لیکن بات چیت تو آپ کرتے ہیں نا، کمیٹیز بھی بنتی ہیں، ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات ہر ایشو پہ کرتے ہیں۔ نہیں ڈائیلاگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بات ہے یہ الیکٹڈ ہو کے، میں ایک آپ کو اوور آل انحطاط کی بات کر رہا ہوں کہ دے ہیو آڈیسٹی کہ وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور اتنا پکا منہ بنا کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ سچی تو نہیں بات کر رہا، اور اتنے مطلب انہوں نے جھوٹ بولنے میں پرفیکشن حاصل کر لی ہے ان سب نے کہ بندہ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنا کیریئر اگر آپ بطور اداکار شروع کر لیں تو اس میں ان کو بڑے پیسے بنیں گے۔ سر یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف حکومت نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا، پنجاب حکومت نے بھی میڈیکل رپورٹس پر بورڈ بنایا ہوا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے شہباز صاحب کے خلاف ہائی کورٹ میں۔ ویسے استدعا کیا کی جائے گی، آپ لوگ کیا کہیں گے وہاں پہ کہ انہوں نے ضمانت دی تھی، ان کو جو ہے وہ حساب لیا جائے؟ دیکھو عادل، اس کے دو حصے تھے، ایک حصہ یہ تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا چاہیے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ باہر جانے کے لیے وہ ایک 7 ارب روپے کا بانڈ دیں گے کیونکہ اتنی رقم کی ان کو کنوکشن ہو چکی ہے۔ اب جب وہ بانڈ کی باری آئی تو وہ عدالت نے کیا کہ شہباز شریف صاحب کی ایک سٹامپ پیپر کے اوپر جو گارنٹی تھی اس کو قبول کر لیا، کہا کہ یہ کافی ہے، اور انہوں نے نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئے، اور شہباز شریف نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میں واپس لے کے آؤں گا۔ اب یا تو وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے یا پھر وہ جو آرڈر ہے اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم عدالت سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ آپ نے یہ حکم کیا تھا، میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ شریف فیملی شیئر کرے گی ہمارے ساتھ،
2 دفعہ پاکستان کے فورن آفس نے رابطہ کیا، انہوں نے کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی ہے. اپیرنٹلی وہ لندن کے تمام ریسٹورنٹس کے اس وقت جو ہے وہ ایکسپرٹ بن گئے ہیں. ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ایک بک ریویو لکھ دیں لندن کے ریسٹورنٹس کے اوپر، تاکہ کم از کم جو ہے وہ کم از کم کوئی فائدہ ہو جائے آپ کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس ہی نہیں آ رہے ہیں، 17 مہینے ہو گئے ہیں، علاج کا پتہ نہیں ہے. اب ان تینوں باتوں کو اگر مان لیا جائے تو شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے عدالت میں آ کے، اور یا یہ 7 ارب روپیہ دیں جو ہم بانڈ کہہ رہے تھے اور نواز شریف اس میں سزا یافتہ ہیں، یا ان کو جو ہے آپ نواز شریف کو واپس لانے کا کہیں، اور تیسری صورت میں ہی ڈیزروز ٹو بی ڈسکوالیفائڈ فار 5 years انڈر آرٹیکل 63.